السلام علیکم ویورز، ہمارا جو سلسلہ ہے ہیل یور سیلف والا، وہ بے شک جو ہے وہ زور و شور سے چل رہا ہے، اور اس پہ ویڈیوز جو ہیں آپ کو مل رہی ہیں۔ اچھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دنیا میں جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کسی بیماری کو، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ آٹو امیون ڈیزیز ہو، اور وہ اس سے وہ فائٹ کر کے وہ جیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ باہر آئے ہیں، یا ایٹ لیسٹ انہوں نے اگر اپنی بیماری کو کنٹرول کیا ہے اور ان کی کوئی سٹوری ہے، تو انشاءاللہ میں جو ہے وہ ضرور ایسے لوگوں کی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ کو بھی جو ہے نا اس سے آپ کو ایک لرننگ ملے، اور آپ کا بھی جو بھی آپ کا پرابلم ہے ہیلتھ کا، تو آپ کو اس کے بارے میں سمجھنے کا اور سوچنے کا، یا اپنے پرابلم کو سمجھنے کا جو ہے نا آپ کو بہتر انداز میں ایک موقع ملے۔ اچھا، تو یہ میرے نظر سے بک گزری ہے، ابھی یہ ویسے میں نے منگوا لی ہے کیونکہ مجھے لگا کہ یہ مجھے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو سٹوری ہے، یہ ایک ڈاکٹر نے اپنی ایک لائف کی سٹوری لکھی ہے۔ وہ 8-10 سال سے جو ہے نا ایک بیماری کا شکار تھیں، جس کو آپ کہتے ہو آٹو امیون ڈیزیز، اور اس کا نام تھا ہشیموٹوز تھائرائیڈائٹس۔ اچھا، تو یہ جب ینگ ایج میں تھیں، ان کا اصل میں شاید بیجنگ سے تعلق تھا، لیکن جو ہے یہ اس وقت امریکہ میں تھیں، ایز اے ریزیڈنٹ ڈاکٹر ان کی جاب تھی، اور شادی شدہ تھیں، اور ایک بیبی جو ان کا پہلا ہوا، تو اس کے بعد سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بھئی میں نا کچھ تھکاوٹ سی مجھے رہتی تھی، اور میں کچھ عجیب ان یوزول سا فیل کرتی تھی۔ اچھا، تو اب دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اکثر، تو وہ اپنے بارے میں بعض اوقات وہ اتنے زیادہ ورڈ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو وہ بالکل اگنور کرتے ہیں، اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اپنے جو جاب ہوتی ہے وہ اس میں اتنے زیادہ شاید بیزی ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بارے میں بھی کچھ جو ہے وہ سوچو۔ تو ان کے ساتھ بھی سیم یہی سٹوری ہوئی، تو یہ کچھ اسی طرح بس بیبی ہوا، اس کے بعد وہ تھکاوٹ میں رہنے لگیں، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میرے پاس ایک خاتون آئیں، پیشنٹ تھیں، اور وہ 3 بچوں کی ماں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو انہوں نے سمٹمز بتائے، یعنی جو خاتون آئی پیشنٹ، تو ان کو لگا کہ بھئی یہ تو میرے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو خاتون تھیں انہوں نے کہا کہ اچھا میں ٹائرڈ رہتی ہوں، میں کبھی ڈیزینس ہو جاتی ہے، یعنی مجھے چکر کبھی آ جاتے ہیں، اور میں ہر وقت جو ہے وہ پڑی رہتی ہوں، گھر کے کام بھی نہیں کر سکتی، بچوں کو بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی چلیں آپ کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کے ٹیسٹ کروائے سارے، تو اس میں ظاہر ہے ان کا تھائرائڈ ہارمون لیول جو تھا وہ لو آیا، اور پھر اس کے بعد ان کی اینٹی باڈیز چیک کی گئیں، تو اس میں جو ہے وہ آٹو امیون تھائرائیڈائٹس، جسے آپ کہتے ہو ہشیموٹوز تھائرائیڈائٹس، تو ان کو وہ تھا۔ اچھا، تو یہ ڈاکٹر جو ہیں ان کے بھی ظاہر ہے پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے بارے میں سوچا کہ شاید مجھے بھی یہی نہ ہو، یا مجھے بھی کوئی تھائرائڈ کا پرابلم ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی نا اپنا جو ہے وہ ورک اپ کروایا، تو وہ اس میں جو ہے جو چیز سامنے آئی، وہ انہیں پتہ چلا کہ یہ بھی جو خود بھی جو ہے نا یہ ہشیموٹوز تھائرائیڈائٹس کی پیشنٹ ہیں۔ اچھا، تو اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اصل میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ڈائگنوز ہو گیا، اور آپ اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا چلو ہم ظاہر اب ایشین جو پیپل ہیں یا پاکستانی خاص طور پہ، تو ہم لوگ کیا، ہمیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ ینگ ہوتے ہو، تو پہلے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا مجھے کسی نے نظر لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پھر جو ہے نا آپ سوچتے ہو کہ اچھا وہ نظر کس نے لگائی ہے نا، تو اس میں آپ بالکل اس بات سے اتفاق کرو گے کہ ہم لوگ سب جو ہیں میجورٹی، میں خود شاید میں بھی ون آف دوز بن گئی، یعنی شروع میں شاید میں بھی بلیو نہیں کرتی تھی، لیکن پھر وہ اتنا زیادہ آپ کو ریئلائز کرایا جاتا ہے نا، کوئی بھی اگر آپ کی لائف میں کوئی الٹی پلٹی بات ہوتی ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، تمہیں نظر لگ گئی ہے، آپ بھی پھر انہی لائنز پہ سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا مجھے نظر لگ گئی ہے۔ جیسے اب کوئی بھی پرابلم ہو، جیسے ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو پرابلم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو، یا آپ ویسے کسی دن بیمار ہو، تو سب سے پہلا جو ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے نظر لگ گئی ہوگی۔ اچھا، پھر آپ سوچتے ہیں کہ کس نے لگائی ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نظر لگائی کس نے۔ اچھا، تو وہ جس نے نظر لگائی ہوتی ہے نا، پھر آپ سوچتے ہو کہ اچھا گھر میں کون آیا تھا، میں کس سے ملی تھی، یا کس پارٹی میں گئی تھی اور مجھے کون دیکھ رہا تھا۔
تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی محبت کی نظر سے کوئی دیکھ رہا ہو، لیکن وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پھر اس کا جو نام ہوتا ہے نا وہ لگ جاتا ہے کہ بھی اچھا اس شخص نے جو ہے نا مجھے یقیناً نظر لگا دیا، اور پھر وہ جو ہے نا ڈفرینٹ ٹونے ٹوٹ کے اور ڈفرینٹ وظائف کر کے تو جو ہے نا وہ نظر توڑی جاتی ہے. اور اینی ویز یہ تو ہے مذاق کی بات تھی، لیکن یہ ایک سوچنے کی بات بھی ہے کہ دیکھیں اب فرق ہے انسان میں جو بعض اوقات سوچ کا ہوتا ہے. وہ بیسک جو فرق ہے وہ شاید دماغوں کا اتنا فرق نہیں ہے، لیکن سوچ کا بہت زیادہ فرق ہے. تو اب یہ جو ڈاکٹر ہیں، یہ خاتون ہیں، یہ انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پرابلم جو ہے، مین پرابلم جو ہے میں اس کو سمجھوں گی، اور میں اس بیماری سے فائٹ کروں گی. ٹھیک ہے، تو یہی جو ہمیں بھی جو ہے نا یہ موٹیویشن لائف میں آلویز چاہیے، ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں کہ بھئی آپ کسی بیماری کے ساتھ کمپرومائز کر کے تو پھر ایکسیپٹ کر لو کہ اچھا بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب مجھے نظر لگ چکی ہے، یا بس اب یہ میری لائف ہے. کبھی تو چلیں ٹھیک ہے آپ کو کمپرومائز کر لینا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا لائف سٹائل کے ذریعے اپنی کچھ ہیبٹس کو چینج کر کے دیکھے کہ کیا وہ جو اس کا پرابلم ہے یا جو اس کی بیماری ہے اس میں کوئی فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا نا. یہ بہت ضروری ہے. اچھا، تو ان ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے پوری ریسرچ کرنی شروع کی اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں. آپ سوچیں تو یہ کہتی ہیں کہ بھئی میں نے دیکھا کہ میں نے ڈفرینٹ چیزیں ظاہر ہے پھر انہوں نے پڑھنی شروع کی. ایک میں نے اپنی ڈائٹ سے جو ہے گلوٹن نکال دی، جسے ویٹ آپ کہتے ہو، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز گلوٹن فری لینی شروع کر دی. ایک تو کہتی ہے میں نے یہ چینج لائی، تو اس سے بھی میری جو بیماری تھی کافی وہ کنٹرول میں آئی. اچھا، تو دوسرے نمبر پہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہماری جو فیملی ہے ان کے اور بھی کوئی ایک دو بچے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی جو ایک ان کی بیٹی تھی اس کے ایک دم سے دانتوں میں 6 کیویٹیز ہو گئیں، اور اس میں الرجیز بھی تھیں، اس میں ایستھما بھی تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید ہم لوگوں کو جو ہے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی ہماری ڈائٹ میں کوئی الرجن ہے ایسا جو کہ ہم سب کو بیمار کر رہا ہے. تو وہ جو الرجن انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا نا، وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ ویٹ تھی، یعنی جو گندم آپ جسے کہتے ہو. تو وہ انہوں نے پھر سب نے جو ہے نا وہ ویٹ فری ڈائٹ لینی شروع کی یا گلوٹن فری ڈائٹ. تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بھئی اس کی جو دانتوں کے مسئلے تھے وہ بھی حل ہوئے، اور میرا جو پرابلم تھا وہ بھی حل ہوا. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، ابھی میں نے منگوائی ہے، ابھی وہ آئے گی. میں اصل میں شاید میں ابھی بھی پینٹوں، میں ابھی بھی وہ پیپر بیک جو ہوتی ہے میں وہی پڑھنا جو ہے نا بک وہ پسند کرتی ہوں. ویسے تو اگر آپ ای بک میں لو تو یہ تو فوراً آئی پیڈ پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو مزہ مجھے پیپر بیک پڑھنے میں آتا ہے تو وہ مجھے ویسے نہیں آتا. تو وہ میں انشاءاللہ میں اس کو بک، ابھی اس میں اور بھی انہوں نے کیا کیا وہ بہت لانگ سٹوری ہے، اس کو میں کسی دن پھر تھوڑا تھوڑا پڑھ کے تو میں آپ کو سناؤں گی. لیکن آج کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں سوچ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. صرف یہ جو ہے ٹھیک ہے، دیکھیں مذہب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا بس یہ سوچیں کہ بھئی اچھا بھئی مجھے نظر، ٹھیک ہے نظر لگنا یا کچھ بھی کسی کی لائف میں بعض اوقات آپ کی فیٹ ہوتی ہے، قسمت ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ نے کوئی چیلنج دیا ہو. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی باؤنس جیسے بال آپ کی طرف کیا ہو کہ آپ اس سے آگے مطلب نکلو، یا آپ جو ہے اس کو سمجھو اور آپ لوگوں کو سمجھاؤ، یا آپ جو ہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرو. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ اس کو اگر نہیں ایکسیپٹ کرو گے، آپ اس کو سائڈ پہ رکھ دو گے، آپ کہو گے کہ نہیں بس اب میرا کچھ نہیں بن سکتا، تو وہ پھر یہ ہے کہ یہ انسان کی جو انسانیت ہے، جو انسان کی معراج ہے وہ انسان ہونا ہے، تو یہ اس سے پھر گری ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایز اے مسلم ٹھیک ہے بہت سی باتیں ٹھیک ہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے ہمیں جو برین دی ہیں، اللہ نے ہمیں جو اتنے کوالٹیز دی ہیں، پاورز دی ہیں، ہمیں ان کو بھی جو ہے نا استعمال کرنا ہمارا فرض ہے. صرف یہ نہیں کہ بھئی اچھا یہ ہے وہ ہے اور اس کے بعد بس وہ ڈمپ کر دو چیزیں. ٹھیک ہے، تو آج کی میری بس یہ بات اتنی سی تھی، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر ابھی اس موضوع پہ اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سے مزید بہتر سے بہتر جو ہے میں آپ سے بات کروں اس ٹاپک کے بارے میں، کہ جس میں ہم سوچیں کہ ہم کیسے
ہیلنگ ہے یا ہم کیسے اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو وقت ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اور ابھی آگے جو وقت آئے گا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اچھا ہوگا یا اس سے بھی برا ہوگا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوکے، اللہ حافظ۔